ایک حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو توڑے گا، امانت رکھی جائے تو خیانت کر دے گا. اور آپ نے اپنی امت کو یہ فرمایا سچ بولنا، خیانت نہیں کرنی. تو سچے مسلمان کی تو یہ علامتیں ہیں. بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امانت میں خیانت ہونے لگ جائے تو بس پھر قیامت کا انتظار کر لینا، کہ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ لوگ خیانت کریں گے. اس سے اندازہ لگائے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں اس وقت مسلمانوں کا سٹیٹس اور معیار کیا تھا کہ پورے معاشرے میں دوربین سے دیکھنے سے بھی خیانت نظر نہیں آتی تھی. نہ تجارت میں، نہ سیاست میں، نہ نجی زندگی میں، نہ زبان میں، نہ اعمال میں کوئی تصور ہی نہیں تھا. اور جن لوگوں نے یہ ارتکاب کیا آپ نے فرمایا یہ مسلمان نہیں، یہ تو منافق ہے. کلمہ اس نے میرا پڑھا ہے اور مرضی اپنی کر رہے اور 2 نمبری کر رہے ہیں، یہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، یہ تو منافق ہے. اور آپ نے فرمایا جو منافق ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں گرایا جائے گا. 7 طبقات ہیں جہنم کے، اور جو سب سے نیچے ہے سب سے زیادہ عذاب اس میں ہے. آپ نے فرمایا اس طبقے میں جو 7واں طبقہ ہے جہنم کا، منافق کا ٹھکانہ وہ ہوگا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا منافق اسفل سب سے نیچے ہوگا جہنم میں، یعنی سب سے سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے. ظاہراً کہتا ہے میں آپ کا غلام ہوں لیکن عملی طور پہ غلامی نہیں کر رہا. فرمایا کہ اس کو سب سے سخت عذاب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو آج تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے. ربیع الاول، ربیع الثانی سیرت کے مہینے کہلاتے ہیں، تو ہمیں کبھی اپنے آپ کو بھی اس سیرت کے سانچے میں اس کسوٹی پہ پرکھنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. آج ہر شخص دوسرے کو دیکھتا ہے جی یہ ایسا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ منافق ہے، یہ استاد جی 2 نمبر ہے. تو ذرا اپنا بھی بتا دو. ہر شخص دوسرے کو چیک کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے کہ میں اس کو ذلیل کروں، اس کا کوئی راز ہے تو اس کو اوپن کر کے معاشرے میں اس کی عزت خراب کروں. اپنا نہیں پتا میں کیا ہوں. اور صحابہ کرام دوسرے کی بات ہی نہیں کرتے تھے، ہر شخص اپنی بات کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو تنہائی میں منافقوں کے نام بتائے تھے کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے، لیکن منع کیا کہ آگے نہیں بتانا. اس میں کوئی حکمت تھی کہ ان کی معاشرے میں رسوائی نہ ہو. لیکن ان کو کیوں بتایا کہ جب میں دنیا میں نہ رہوں آنے والے وقت میں جنگ اور جہاد ہوگا دنیا میں، اور بڑے اہم مشورے ہوں گے خلفاء کے دور میں. یہ نہ ہو وہ کسی منافق کو اپنا سمجھتے ہوئے اس میٹنگ میں بٹھائیں اور وہ قومی راز فاش کر کے ان کو نقصان نہ پہنچا دے. اس لیے ایک شخص کو بتا دیا کہ یہ ذہن میں رکھنا. اور صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ رازدار رسول ہیں، ان کو اللہ کے رسول میں منافقوں کے نام بتائے فلاں فلاں شخص منافق ہے، یعنی ان پر اعتماد نہ کیا جائے. لیکن اس بات کا اظہار بھی علل اعلان نہ کیا جائے. تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خود پوچھتے ہیں، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں مجھے سچ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقوں کے نام آپ کو بتائے کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اب یہ سوچ سکتے ہیں آپ، ہر شخص اپنے کو سوچتا تھا میں کہاں کھڑا ہوں، اور ان کو کہتے تھے میں اللہ کی قسم تجھے دے کر پوچھتا ہوں اس منافق کی فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو بڑے عظیم آدمی ہیں. لیکن وہ بتاتے نہیں تھے کون ہے، اللہ کے رسول نے روکا تھا. تو پھر صحابہ کرام کیسے اندازہ لگاتے تھے کہ منافق کون ہے اور کون نہیں؟ تو وہ حضرت حذیفہ بن یمان کو دیکھتے تھے
کئی کلمہ گو لوگ مرتے تھے، ان کا جنازہ ہوتا تھا، اور جس جنازے میں حذیفہ بن یمان شریک ہوتے صحابہ سمجھ جاتے یہ مخلص آدمی ہے، اور جس جنازے میں حذیفہ بن یمان نہ آتے حضرت عمر اور صحابہ سمجھ جاتے یہ منافق ہے۔ لیکن اس صحابی نے نبی کی لاش کیسے رکھی کہ ایک جملہ زبان سے کبھی نہیں نکالا۔ اگر وہ چاہتے تو چوراہے میں ان کی عزتیں تار تار کر دیتے کہ اوے تو منافق، تم منافق، اور 100% وہ منافق تھے کہ نبی نے جو بتا دیا۔ لیکن آپ نے بحیثیت قوم صحابہ کی تربیت ایسی کی تھی کہ دنیا میں ان کی مثال ہی نہیں، اخلاق میں، کردار میں، اعمال میں، زبان میں، اقوال میں، کریکٹر میں، ہر لحاظ سے دنیا کی بلند ترین قوموں میں پہلا نمبر ان کا تھا۔ ساری دنیا کی قومیں اخلاق اور صفات میں ان سے پیچھے چلی گئی، ان جیسا کوئی نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جب محبوبیت ہوتی ہے تو وہ اس طرح دکھائی دیتی ہے۔ پھر اللہ نے دنیا کا وارث بھی بنایا، حکمران بھی بنایا، فاتح بھی بنایا، انہی کو قاضی، گورنر، وزیر اعظم، صدر، آرمی چیف، سپاہی سالار، یہی دنیا میں دیکھے گئے۔ اس کے علاوہ اللہ نے تمام قوموں کو جن کے بارے میں فرمایا ہم ان سے محبت نہیں کرتے، تختوں سے گرا کر اللہ نے نیچے پھینک دیا کہ تخت شاہی پہ تم نہیں بیٹھ سکتے، جنہیں ہم پسند کرتے ہیں وہ بیٹھیں گے، کہ یہ زمین ہماری ہے اور اس کا وارث ہم نیک لوگوں کو بناتے ہیں۔ اور جب نیک نہ رہیں تو پھر اللہ بروں کو مسلط کرتا ہے کہ اب میرا عذاب ہوگا کہ اقتدار پر وہ آئیں گے جو تمہیں بھی سکون نہیں لینے دیں گے۔ آج پورا ملک اچھل رہا ہے جی، معیشت تباہ ہو گئی، بل اتنے آ گئے، بجلی کا بل، ہم خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو جب ہم اسلام، نبی، قرآن اور خدا سے بھاگے پھر اللہ نے یہی کچھ کیا۔ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ہم گالیاں دیتے ہیں حکمرانوں کو، فلانا ایسا ہے، فلانا ذلیل، فلانا بغیرت، تو اس کو لایا کون ہے؟ اس لیے میں عرض یہ کرتا ہوں کہ معاملات اللہ کے ساتھ اور نبی کے ساتھ جب سیدھے ہوں گے تو معاملہ پھر حل ہونا ہے، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر بندہ اپنے مفاد کے لیے اجتماعی معاملات کی قربانی دینے کو تیار نہیں، اپنے مفادات کو عزیز رکھتا ہے، اجتماعی مفادات قربان کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یوں ہی کرتا ہے۔ تو اس لیے جب تک ہم مسلمان واپس اپنی منزل کی طرف نہیں آئیں گے، اس آیت کی روشنی میں جو سورہ آل عمران میں ہے، نہ عزت ملے گی نہ غلبہ ملے گا۔ اور اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری تو ہے نہیں کہ اللہ یہ کہے کہ نہیں یہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے میں اسی کو اقتدار دوں، اس لیے کہ منافقت کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔